ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته باشتباههم على ألا شبه له افتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الرضا عليه آلاف التحية والثناء: الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم. صلوات الله. قبل اس کے میں اپنے گفتگو کا آغاز کرنا آپ سے درخواست کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. ادھر تشریف لے آئیں تو مہربانی ہوگی. سلام پڑھے اور محمد والے. ایک اور سلام پڑھے اور محمد. عزیزان گرامی، محترم سامعین کرام، شب اربعین ہے. ہر مؤمن انسان، ہر حسین کے چاہنے والے کے دل میں یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ وہ اربعین کے موقع پر کربلا پہنچ کر سرکار سید الشہداء کے قبر مبارک کی زیارت کرے. اور یہ تمنا اور آرزو بھی بجا ہے. دیکھیں، روایات میں تمناؤں اور آرزوؤں سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ لمبی لمبی تمنائیں اور آرزوئیں اچھی چیز نہیں ہوتی. لیکن کچھ تمنائیں ایسی ہیں جن سے نہ صرف یہ کہ منع کیا گیا ہو، بلکہ ان کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جس میں سے ایک تمنا خود سرکار سید الشہداء کے قبر مبارک کی زیارت ہے. ہر مومن کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ سرکار سید الشہداء کے قبر کی زیارت کو جائے. اب جا سکے یا نہ جا سکے یہ الگ مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہمارا مذہب وہ ہے جو نیتوں پر بھی ثواب دیتا ہے. ہمارا مالک وہ ہے، ہمارا خالق، ہمارا معبود وہ ہے جو نیتوں پر بھی ثواب دیتا ہے. پانچویں امام نے ارشاد فرمایا: لو یعلم لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل لماتوا شوقا. پانچویں امام نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے
کہ قبر حسین کی زیارت میں کتنی فضیلت ہے تو شوق سے جان دے بیٹھیں گے. پانچویں امام کی حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں اگر یہ سمجھ میں آ جائے لوگوں کو کہ قبر حسین کی زیارت میں کتنی فضیلت رکھی گئی ہے تو لوگ شوق سے اپنی جان دے بیٹھیں گے. یہ فضیلت ہے سرکار سید الشہداء کی زیارت کی. ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اربعین کے موقع پر وہ کربلا پہنچ کے امام کی زیارت کرے. صرف مومن انسان ہی نہیں، انبیاء بھی چاہتے ہیں کہ ہم قبر حسین کی زیارت کریں. صرف انبیاء نہیں، فرشتے بھی چاہتے ہیں کہ قبر حسین کی زیارت کریں. اور یہ خطابت کی لفظی نہیں، امام معصوم کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا لیس نبی فی السماوات والارض الا یسألون اللہ تبارک و تعالی ان یؤذن لهم فی زیارت قبر الحسین ففوج ینزل وفوج یعرج. چھٹے امام نے فرمایا آسمان اور زمین میں کوئی ایسا نبی نہیں جو خدا سے یہ دعا نہ کرتا ہو خدایا مجھے قبر حسین کی زیارت کی اجازت دے. آسمان اور زمین میں کوئی ایسا نبی نہیں جو یہ تمنا، یہ آرزو، یہ دعا نہ کرتا ہو کہ خدایا مجھے قبر حسین کی زیارت کی اجازت دے دے. پھر مولا فرماتے ففوج ینزل وفوج یعرج. ایک گروہ انبیاء کا زیارت کے لیے آتا ہے تو ایک گروہ زیارت کر کے آسمان کی طرف جاتا ہے. یعنی ملائکہ بھی قبر حسین کی زیارت کی دعا مانگتے ہیں. کون سے ملائکہ؟ لیس نبی فی السماوات والارض. چاہے وہ آسمان پہ موجود نبی ہو یا زمین پر رہنے والا نبی ہو. میرا سوال یہ ہے کہ جو آسمان کی بلندیوں پہ ہے، اللہ اکبر کا شریف بات ہو جائے، جو نبی آسمان کی بلندیوں پہ ہے اسے زمین پہ آ کے زیارت کی کیا ضرورت؟ انبیاء زمین پہ زیارت کی دعا مانگ کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں ارے قبر حسین کی بلندی، قبر حسین کی بلندی آسمانوں سے زیادہ ہے. ایک صلوات پڑھو. اور صرف انبیاء ہی نہیں بلکہ پھر امام نے فرمایا لیس ملک فی السماوات والارض الا یسألون اللہ تبارک و تعالی ان یؤذن لهم فی زیارت قبر حسین ففوج ینزل وفوج یعرج. بڑا فرماتے فرشتوں کا کوئی ایسا گروہ نہیں ہے، کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے آسمان میں جو خدا سے یہ دعا نہ مانگتا ہو کہ خدایا مجھے قبر حسین کی زیارت کے لیے اجازت دے دے. پھر مولا فرماتے ففوج ینزل وفوج یعرج. فرشتوں کا بھی ایک گروہ زیارت کے لیے آتا ہے تو ایک گروہ زیارت کر کے آسمان کی طرف. یہ تو جس کام کی انبیاء تمنا کریں، جس کام کی معصوم فرشتے تمنا کریں، تو اگر ایک مومن کے دل میں اس کی تمنا نہ ہو، اگر ایک مومن کے دل میں وہ تمنا نہ ہو جو فرشتوں کی تمنا ہے، جو انبیاء کی تمنا ہے. لیکن عزیزوں اس سال ایک چیز حائل ہو گئی ہمارے اور زیارت کے درمیان. وہ چیز کون سی ہے؟ ایک وبا ہے. ایک وبا ہے جو بہت سے زائرین کے درمیان اور زیارت کے درمیان حائل ہو گئی. اس وبا نے لوگوں کو زیارت پہ جانے سے روک دیا. غور فرمائیے عزیزو، اب میرا سوال ہے آپ سے کہ اگر ہم زیارت پہ نہ جا سکے، اگر ہم زرین کی جالی نہ پکڑ سکے، اگر ہم سرکار سید الشہداء کے حرم میں نہ جا سکے، پوری توجہ چاہتا ہوں، تو کیا ہم امام سے دور ہو گئے؟ اگر ہم جالی نہ پکڑ سکے، اگر ہم زرین تک نہ پہنچ سکے، اگر ہم حرم میں داخل نہ ہو سکے، تو کیا ہم امام سے دور ہو گئے؟ قطعاً نہیں. کیوں؟ میں دوسرا سوال آپ سے کرتا ہوں. بتائیں کہ زرین سے قریب ہونا زیادہ عزیز ہے یا خود امام حسین سے قریب ہونا زیادہ عزیز ہے؟ کیا میری بات باتیں بجائے زرین سے قریب ہونے میں زیادہ ثواب ہے یا خود امام سے قریب ہونے میں زیادہ ثواب ہے؟ ہر عقل مند یہی کہے گا کہ امام سے قریب ہونا زیادہ ثواب رکھتا ہے زرین سے قریب ہونے کے مقابلے میں. آیت اللہ بہاؤالدین فرماتے تھے کہ زیارت کی حقیقت یہ ہے
کہ انسان ذریح سے قریب ہونے کے بجائے حسین سے قریب ہو جائے. زیارت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ذریح سے قریب ہونے کے بجائے حسین سے قریب ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جناب ابراہیم کا فارمولا ہے. قرآن مجید آواز دے رہا ہے. جناب ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی. ابراہیم نے کہا جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے. جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے. اب سرکار سید الشہداء اسی فارمولے پر چلنے والے ہیں جو جناب ابراہیم کا فارمولا تھا. یعنی لاکھ انسان ذریح کو جا کے چھو لے اگر حسین کی اتباع نہ کرے. ومن تبعنی فإنہ منی. جناب ابراہیم نے کہا تھا جو میری اتباع کرے گا وہی مجھ سے قریب ہوگا. جو سرکار سید الشہداء کی اتباع کرے گا وہی امام مظلوم سے قریب ہوگا. ٹھیک ہے ذریح سے قریب ہونے کا ثواب بہت ہے لیکن ذریح سے قریب ہونے سے زیادہ حسین سے قریب ہونا ہے. رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ آپ ان مجالس کو اپنے اور امام حسین کے درمیان دلی قربت کا ذریعہ قرار دیں. دلی قربت کا ذریعہ قرار دیں. کیا مطلب؟ کہ جب مجالس میں آئے تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم مجلس میں آ کے حسین سے قریب ہو گئے. ایک صلوات پڑھیں. ہم مجلس میں آ کر خود سرکار سید الشہداء کی ذات سے قریب ہوئے ہیں. عزیزو ہم اور آپ عقیدہ امامت اور ولایت کو اپنانے والے لوگ ہیں. غور فرمائیے گا عزیزو, امامت اور ولایت ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں. اسی وجہ سے ہم ائمہ معصومین کی زیارت بھی پڑھتے ہیں, ان کی زیارت کو بھی جاتے ہیں, ان پر درود و سلام بھی بھیجتے ہیں اور ان کے اقوال پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ نہیں ایسا؟ صلوات پڑھیں پر محمد ایک اور صلوات پڑھیں. ہم اور آپ امامت کے عقیدے کو دل و جان سے تسلیم کرنے والے. بس عزیزو چند لمحے کی گفتگو ہے, سماعت فرمائیے گا. اب سوال یہ ہے کہ امامت کی بہترین تعریف کون کر سکتا ہے؟ کون بتائے گا کہ امام کیا ہے, امام کسے کہتے ہیں؟ ہے کہ نہیں یہ سوال؟ ہر عقل مند یہ کہے گا کہ جو کسی منصب پر فائز ہو اس منصب کے بارے میں وہی بہتر بتا سکتا ہے. ایک آئی پی ایس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یہ کون بہتر جانے گا؟ جو خود آئی ایس کو. ایک آئی پی ایس کی اتھارٹی کتنی ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, یہ کون بہتر جانے گا؟ جو خود آئی پی ایس کو. ایک سی ایم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یہ کون بہتر جانے گا؟ جو خود سی ایم ہو. پی ایم کے پروٹوکولز کیا ہے یہ کون بہتر طریقے سے جانے گا؟ جو خود پی ایم ہو. اب سوال یہ ہے کہ امام کون ہوتا ہے, یہ کون بہتر طریقے سے سمجھے گا؟ جو خود امام ہے کہ نہیں ایسا؟ جو خود امام. عزیز تو پوری کربلا عقیدہ امامت اور ولایت کے دفاع. کربلا میں سب نے کیوں جان قربان کی؟ امامت کے دفاع میں جان قربان کی, ولایت کے دفاع میں جان قربان کی. توجہ سے سنیے گا. آٹھویں امام امام علی بن موسیٰ رضی اللہ امام مرو میں پہنچے, خراسان میں. امام کا ایک صحابی امام کے ساتھ ساتھ تھا, وہ جامع مسجد میں چلا گیا. جب وہ جامع مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ لوگ امامت کے موضوع پر بحث کر رہے ہیں. امام کسے کہتے ہیں, کس کو امام ہونا چاہیے, امامت کس کا حق ہے, یہ کیسا مقام اور مرتبہ. لوگ چیمی گوئیاں کر رہے تھے. وہ امام کی خدمت میں آیا, آگے کہنے لگا مولا لوگ امامت کے موضوع پر مسجد میں بحث کر رہے ہیں. اب روایت نے کہا فتبسما, امام مسکرائے اور مسکرا کے امام نے فرمایا قد جہل القوم وخدعوا عن آرائہم. یہ قوم جو امامت کے موضوع پر امام کے ہوتے ہوئے بحث کر رہی ہے, قد جہل القوم, یہ قوم جاہل ہے, وخدعوا عن آرائہم, اور اپنے نظریات سے دھوکہ کھائی ہوئی ہے. یہ قوم جاہل ہے, یہ اپنے نظریات سے دھوکہ کھائی ہوئی ہے. سنیے گا جو اس کے بعد امام نے پھر فرمایا کہ اللہ نے اس وقت تک اپنے نبی کی روح قبض نہیں کی جب تک دین کو مکمل نہیں کر دیا, جب تک حلال اور حرام کو بیان نہیں کر دیا, جب تک اللہ نے اپنے دین کے اکمال کی سند نہ دے دی.
اللہ نے اپنے نبی کی روح قبض نہیں کی. پھر اس کے بعد مولانا نے فرمایا وَأَمْرُ الْإِمَامَةِ مِنْ تَمَامِ الدِّينِ، اور امامت اسی اکمال دین کا ایک جز ہے. امامت اسی اکمال دین کا ایک جز ہے. اب جس نے امامت کا انکار کیا اس نے اکمال دین کا انکار کیا. جس نے اکمال دین کا انکار کیا اس نے کتاب خدا کا انکار کیا. وَمَنْ رَدَّ کتاب اللہ فقد کفر، اور جس نے کتاب خدا کا انکار کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. من رد کتاب اللہ فقد کفر، جس نے کتاب خدا کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اس کے بعد امام نے امامت کے سلسلے میں پورا خطبہ دیا ہے. اس خطبے سے چند جملے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بیدار ہو کے سنیں. صلوات پڑھیں اور امام نے اس خطبے میں بتایا کہ امام کون ہوتا ہے اور امام کسے کہتے ہیں. امام نے فرمایا ان الامامۃ خص بها الله عز وجل ابراہیم الخلیل بعد الخلۃ والنبوۃ مرتبۃ ثالثہ وفضیلۃ شرفہ بها. امام فرماتے ہیں امامت وہ مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو خلت اور نبوت دینے کے بعد تیسرے مرحلے میں عطا کیا. اور فرمائیے عزیزو، تیسرے مرحلے میں اللہ نے جناب ابراہیم کو کیا دی؟ امامت دی. امام فرماتے ہیں بعد الخلت والنبوہ، پہلے مقام خلت، پھر مقام نبوت، پھر مقام امامت. اگر ابراہیم جیسے نبی کا پروشن ہو تو جناب ابراہیم امام بنتے ہیں. خلت، نبوت، پھر اس کے بعد امامت. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَأَشَادَ بِهَا ذِكْرَهُ، اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے اس کا تذکرہ بھی کیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پروردگار عالم نے ابراہیم سے کہا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. پھر اس کے بعد مولا فرماتے سنیے گا فَقَالَ الْخَلِيلُ سُرُورًا بِهَا وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، جیسے ہی اللہ نے کہا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. فَقَالَ الْخَلِيلُ سُرُورًا بِهَا، خلیل خدا نے خوش ہو کے کہا وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، خدایا میری نسل میں بھی رکھ دینا. فَقَالَ الْخَلِيلُ سُرُورًا بِهَا، جناب ابراہیم نے خوش ہو کے کہا وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، خدایا میری نسل میں رکھ دینا. فَقَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ، اللہ نے کہا ابراہیم یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. سنیے عزیزو، اس کے بعد فیصلہ کن جملہ کہا امام نے. مولا فرماتے ہیں فَأَبْطَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِمَامَةَ كُلِّ ظَالِمٍ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَصَارَتْ فِي الصَّفْوَةِ، اللہ کی اس آیت نے کہ یہ عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا، قیامت تک کے لیے ظالم کی امامت کو باطل کر دیا، ہماری امامت کو ثابت ہے. اس آیت نے قیامت تک کے لیے ظالم کی امامت کو باطل کر دیا، ہماری امامت کو ثابت کر دیا. اس کے بعد امام نے امام کی تعریف کرنا شروع کی. امام خود اپنی زبان سے امام کی تعریف کرتے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے. مولا نے فرمایا الامام کالشمس الطالعة المجللة بنور هذا العالم. مولا فرماتے ہیں امام، سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ، اس سورج کے مانند ہے جس کی روشنی سے سارا کائنات منور ہے. الامام کالشمس الطالعة المجللة بنور هذا العالم، امام اس سورج کے مانند ہے جس کی روشنی سے ساری کائنات منور ہوتی ہے. امام نے امامت کی تشبیہ سورج ہی سے کیوں کی؟ کائنات میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، سورج کے علاوہ چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، لیکن امام نے امامت کی تشبیہ کسی چیز سے نہیں دی. نہ چاند سے دی، نہ ستاروں سے دی، نہ آسمان سے دی، نہ زمین سے دی، بلکہ کیا فرمایا الامام کالشمس، امام سورج کے مانند ہے. دیکھیے پڑھا لکھا میرا مجموعہ میرے سامنے ہے، صاحبان علم و فہم کا مجموعہ ہے، مجھے بات پہنچانے میں آسان ہوگی. سورج کی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں، سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ. میں 4-5 خاصیت آپ کے سامنے بیان کروں گا. مولا نے کیا فرمایا امام سورج کے مانند ہے. سورج کی کچھ خاصیتیں ہیں. پہلی خاصیت، سورج مذہب دیکھ کے روشنی نہیں دیتا. سورج کبھی مذہب دیکھ کے روشنی نہیں دیتا. جو سورج کے وجود کو مانے اسے بھی روشنی دیتا ہے، جو سورج کے وجود کو تسلیم نہ کرے اسے بھی سورج روشنی دیتا ہے.
امام نے کیا فرمایا؟ امام سورج کے مانند ہے، جیسے سورج کا فیض بلا تفریق مذہب و ملت کائنات کے لیے عام ہے، ویسے ہی امامت کا فیض بغیر مذہب و ملت دیکھے ساری کائنات کے لیے عام ہے، پوری دنیا نور امامت سے فیض یاب ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ غور فرمائیے عزیزو۔ تو پہلی خاصیت یہ ہے کہ سورج دوست ہو تو بھی روشنی دے گا، دشمن ہو تو بھی روشنی دے گا۔ سورج مذہب دیکھ کے روشنی نہیں بانٹتا۔ دوسری خاصیت عزیزو سنیے، آپ مجھ سے زیادہ سائنس پڑھے لکھے آدمی ہیں، سائنس کیا کہتی ہے؟ 70% سے زیادہ ہائیڈروجن ہے نا، اور تقریباً 30% 27 یا 28% ہیلیم، یہی دو گیس میں سورج میں۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ملاپ سے جو 5% انرجی ایکسٹ ہوتی ہے، کاش میری بات واضح ہو جائے، سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج دو گیس سے مل کے بنا ہے، ہائیڈروجن اور ہیلیم۔ 70% سے زیادہ ہائیڈروجن ہے اور تقریباً 30% ہیلیم ہے۔ لیکن کیا ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ملنے سے جو نور نکلتا ہے سارا نور ہے سورج کا نور؟ کیا ہم جو روشنی دیکھتے ہیں یہ سورج کی ساری روشنی ہے، ٹوٹل روشنی ہے سورج کی؟ نہیں، سائنس نے کہا ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ملاپ سے 5% جو انرجی ایکسچینج ہوتی ہے، کاش میری بات واضح ہو جائے، دو گیس کے آپس میں ملنے سے 5% جو نور نکلتا ہے، اسی 5 نور سے اسی 5% نور سے ساری کائنات منور ہو جایا کرتی ہے۔ اب ذرا امام کی حدیث کو دیکھیں، چھٹے امام نے فرمایا علم کے 27 باب ہیں، زمانے غیبت تک دنیا پر 5 باب کھلے گا۔ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو بقیہ 22، جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو بقیہ 22 ابواب دنیا پر واضح ہو ظاہر ہوں گے۔ علم کیا ہے؟ علم نور، روایت کہتی ہے علم بھی نور ہے۔ اور فرمائیے عزیزو، تو سورج کی بہت ساری خاصیت ہے۔ ایک خاصیت اور سائنس یہ کہتی ہے، آپ جا کے سورج کا ویکیپیڈیا پڑھ سکتے ہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب زمین کا وجود نہیں تھا تب بھی سورج کا وجود تھا، ہے کہ نہیں ایسا؟ زمین بعد میں خلق ہوئی، پہلے سورج خلق ہوا۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام سورج کے مانند ہے، مولا سمجھانا چاہتے ہیں جب زمین کا وجود نہیں تھا تو سورج کا وجود تھا، اور جب سورج آدم کی تاریخیوں میں تھا کوئی جب سورج کا بھی وجود نہیں تھا اس وقت امامت کا وجود تھا۔ الامام کالشمس الطالعۃ المجللۃ بنورها العالم، امام سورج کے مانند ہوتا ہے جس کی روشنی سے ساری کائنات منور ہے۔ اور فرمایا عزیزو، اور کیا سورج کی خاصیت ہے؟ بہت ساری خاصیتیں ہیں سورج کی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سورج اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے کہ نہیں ایسا؟ سورج اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے، لیکن چونکہ بہت دور ہے لہذا ہمیں مختصر سا لگتا ہے۔ بہت بڑا ہے سورج اس زمین کے مقابلے میں، کیا مطلب؟ سورج کے سامنے اس دنیا کی کوئی اوقات ہے؟ کاش میری بات واضح ہو جائے، سورج کے سامنے یہ دنیا حقیر ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام سورج کے مانند ہے، کیا مطلب؟ اگر سورج کے سامنے دنیا حقیر تو امامت کی نگاہوں میں بھی دنیا، کیا مطلب؟ کالی اپنی جوتیاں چل رہے تھے، ابن عباس نے روک دیا، آقا ان پھٹی ہوئی جوتیوں کی کیا قیمت؟ کہ ابن عباس میری جوتیاں تمہاری دنیا کی حکومت سے، میری یہ جوتیاں تمہاری اس دنیا کی حکومت سے کہیں زیادہ ہے۔ تو سورج کے سامنے یہ کائنات بہت مختصر سی ہے، بہت حقیر ہے۔ امامت کی نگاہوں میں بھی یہ دنیا بہت حقیر ہے، بہت مختصر سی ہے۔ تو مولا نے فرمایا الامام کالشمس الطالعۃ المجللۃ بنورها العالم،
امام وہ سورج کے مانند ہوتا ہے، اس سورج کے مانند جس کی روشنی سے ساری کائنات منور ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں. جس کی روشنی سے ساری کائنات منور ہوتی ہے. بہت ساری خاصیتیں سورج کی. ظاہر ہے کہ میں تمام باتوں کا عرض نہیں کر سکتا. اس کے بعد مولا نے فرمایا وَهِيَ فِي الْأُفُقِ بِحَيْثُ لَا تَنَالُهَا الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارُ. آٹھویں امام فرماتے ہیں امام سورج کے مانند ہے، اور سورج آسمان میں ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں تک نہ نگاہوں کی رسائی ممکن ہے اور نہ کسی کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے. بڑا خود فرماتے ہیں وَهِيَ فِي الْأُفُقِ، اور یہ سورج آسمان میں بحیث اس طریقے سے ہے لا تنالها الایدی والابصار، جہاں تک نہ کسی کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے نہ کسی کی نگاہیں پہنچ سکتی ہے. کوئی جو 5 منٹ سورج کی نگاہوں سے نگاہیں ملا سکے؟ اگر سورج کے نور سے اپنے آنکھوں کے نور کو انسان ملائے گا تو آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی. ہے کہ نہیں ایسا؟ یعنی سورج کا مقام اور مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ نہ ہاتھوں کی رسائی ممکن ہے نہ انسان اس سے نگاہیں ملا سکتا ہے. مولا نے فرمایا امام سورج کے مانند ہے. جس طریقے سے کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ سورج کی نگاہوں سے نگاہیں ملائے، ویسے ہی عالم بشریت میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو امام کی نگاہوں سے اپنی نگاہیں ملا سکے. ایک صلوات پڑھیں. وَهِيَ فِي الْأُفُقِ بِحَيْثُ لَا تَنَالُهَا الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارُ. سورج آسمان میں ایسی جگہ واقع ہے کہ جہاں تک نہ کسی کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے نہ کسی کی نگاہیں وہاں تک پہنچ سکتی ہیں. پھر اس کے بعد مولانا نے فرمایا الامام الماء العذب علی الزمان. ہم اور آپ عام طور سے ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شریعتی مائن شریعتم ماء عذب فاذکرونی. ایشیوں جب ٹھنڈا پانی. عذب کا اصل ترجمہ ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا. دیکھیں پانی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کھارا پانی اور ایک میٹھا پانی. میٹھے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں شکر گھلی ہوگی، نہیں. میٹھا پانی یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جو پینے کے لیے عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے. عربی میں ماء عذب اسی پانی کو کہتے ہیں جسے فارسی میں آب گوارا کہتے ہیں. پینے کے لائق پانی. ضروری نہیں ہے کہ وہ پانی ٹھنڈا ہی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ شعر کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا، آپ مجھے بتائیے دسمبر میں آپ ٹھنڈا پانی پیئیں گے؟ دسمبر میں آپ ٹھنڈا پانی پیئیں گے؟ ٹھنڈا پانی نہیں پیئیں گے تو کیا مطلب امام کی پیاس کو دسمبر میں یاد کرنا چھوڑ دیں؟ یہ بہت عام بات ہے. ہم اور آپ سب باتیں ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسلام اور فکر کی دعوت دیتا ہے. اگر آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دسمبر اور جنوری میں امام حسین کی پیاس کو ہم یاد ہی نہ کریں. نہیں عزیزو، جب پینے کے لائق پانی پینا، چاہے سردی کا موسم ہو، جب بھی پینے کے لائق پانی پینا، جس پانی کو پیا جاتا ہے میٹھا پانی جسے اور آپ کہتے ہیں، جب پینے کے لائق پانی پیو تو حسین کی پیاس کو. مولانا نے فرمایا الامام الماء العذب علی السماء. سنیے گا عزیزو، امام نے کیا تعریف کی مولانا کی. مولانا فرماتے ہیں امام امت کے لیے ویسے ہی ہے جیسے پیاسے کے لیے پانی ہوتا ہے. اور فرمائیے الامام الماء العذب علی السماء. امام ایسے ہی ہے جیسے پیاسے کے لیے میٹھا پانی ہو. کیا مطلب؟ اگر جسم انسانی کو، پوری توجہ چاہتا ہوں کو، اگر جسم انسانی کو پانی نہ ملے تو انسان کا جسم مردہ ہو جائے. اگر روح انسانی کو امام نہ ملے، اگر روح انسانی کو عقیدہ امامت اور ولایت نہ ملے تو پھر وہ روح زندہ روح رہنے کے لائق نہیں. پھر اس روح کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، پھر اس نفس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. مولانا نے کیا فرمایا؟ الامام الماء العذب. امام ایسے ہی ہے جیسے پیاسے کے لیے میٹھا پانی ہوتا ہے.
آپ مجھے بتائیے ایک بات، بہت ساری چیزیں ہیں جو مرض کا سبب بنتی ہیں کہ نہیں ایسا؟ ڈینگو وبا بھی بہت زیادہ ایک زمانے میں چلی تھی اور آج بھی ہے ڈینگو۔ ڈینگو کا اصل ریشہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے مچھر سے ہوتا ہے۔ مچھر کہاں سے؟ پانی سے، ہے کہ نہیں ایسا؟ ہے نا؟ سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا میں ہزاروں افراد، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سال گندا پانی پینے کی وجہ سے موت کے گھاٹ پہنچ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ اگر انسان کے جسم کو صاف و شفاف پانی نہ ملے تو پھر اس معاشرے میں طرح طرح کی وبائیں پھیلتی ہے اور پھر انسان موت کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام میٹھے پانی کے مانند ہے، جس طریقے سے صاف و شفاف پانی نہ ملنے پر جس میں انسانی کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہے، ویسے ہی اگر صاف و شفاف علوم آل محمد، اگر امامت کا یہ چشمہ دنیا تک نہ پہنچے تو پھر طرح طرح کی بیماریاں ہوں گی۔ اب آپ اس بیماری کو چاہے اخباریت کا نام دیجیے، چاہے ملنگیت کا نام دیجیے، آپ چاہے اسے اخباریت کی بیماری سمجھے، چاہے ملنگیت کی بیماری سمجھے، چاہے نشیریت کی بیماری سمجھے۔ کیوں ہوگی یہ ساری بیماری؟ اس لیے کہ جو چشمہ امامت تھا وہ صحیح طریقے سے سماج تک نہیں پہنچا۔ اور فرمایا دیو، اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا الامام الانیس الرفیق، وہاں فرماتے ہیں امام مونس و ہمدم دوست کی طرح ہوتا ہے، والوالد الشفیق، امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے، والاخ الشقیق، امام سگے بھائی کی طرح ہوتا ہے، والام البرہ بولدہ الصغیر، امام اپنی امت پر ویسے ہی مہربان ہوتا ہے جیسے ماں چھوٹے بچوں پر مہربان ہوتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ امام نے خود امامت کی تعریف کی کہ امام مونس و ہمدم دوست کی طرح ہے، امام سگے بھائی کی طرح ہے، امام مہربان باپ کی طرح ہے، امام اس ماں کی طرح مہربان ہوتا ہے جو اپنے چھوٹے بچے پر مہربان ہوتی ہے۔ آئیے ذرا تاریخ امامت اٹھا کے دیکھیے، امیر المومنین ایک راستے سے گزرے، ایک عورت تھی جو اپنے دوست پر کچھ بار اٹھائے ہوئے تھی اور یہ کہہ رہی تھی خدایا تو امیر المومنین سے انصاف کرنا، اس لیے کہ میرا شوہر علی کے ساتھ جنگ میں مارا گیا۔ مولا کائنات نے اس خاتون سے جیسے یہ جملہ سنا، آپ نے فرمایا لاؤ یہ بار مجھے دے دو۔ مولا کائنات نے اس سے وہ بار لیا، لے کے گھر تک پہنچایا۔ گھر پہنچنے کے بعد اس خاتون سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کھانا پکاؤ گی میں بچوں کو بہلاؤں یا تم بچوں کو بہلاؤ گی میں کھانا پکاؤں؟ صلوات پڑھیں امیر کائنات نے اس خاتون سے پوچھا، اس نے کہا نہیں میں روٹیاں پکا لوں گی، آپ بچوں کو پہلا دیجئے۔ اب تاریخ نے لکھا علی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اے بچوں میرے لیے دعا کر دو کہ خدا مجھے معاف کر دے۔ اتنے میں پڑوس کی ایک عورت آ گئی، آنے کے بعد اس نے اس خاتون سے کہا تو کیا کروا رہی ہے؟ تو جانتی ہے یہ کون ہے؟ یہ خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب ہے، خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب ہے۔ اور شرمندہ ہوئی کہا یا علی مجھے معاف کر دیجئے۔ مولا نے فرمایا تو مجھے معاف کر دے کہ مجھے اب تک تیرے حال کی خبر نہ تھی۔ الامام الوالد الشفیق، امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ علی کا کردار باپ جیسا کردار تھا کہ نہیں یتیم بچوں کے لیے، ایسے ہی علی ہے جیسے بچوں کے لیے باپ ہوتا ہے، یتیموں کے لیے باپ ہوتا ہے۔ یہی علی کو بہت سارے تاریخ میں واقعات موجود ہیں کہ امام وقت نے ہمیشہ امت کے یتیموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ انہیں باپ کے نہ ہونے کا احساس کرنا پڑے۔ جناب پیغمبر کہتے ہیں کہ میں مولا کائنات کے ساتھ تھا، ہم ایک گھر میں پہنچے جہاں یتیم بچے تھے، مولا نے پہلے بچوں کو کھلایا پلایا، کچھ سامان لے کے جا رہے تھے، میں نے کہا آقا یہ سامان مجھے دے دیجئے میں اٹھا لوں۔ عجیب و غریب جملہ کہا امام وقت نے۔ امام نے فرمایا قمبر آج تم میرے کاندھے کا بار اٹھا لو گے لیکن قیامت میں میرے اعمال کا بار کون اٹھائے گا؟ قمبر آج میرے کاندھے کو ہلکا کر دو گے، قیامت میں میرے اعمال کا بار کون اٹھائے گا؟
پھر امام گھر میں داخل ہوئے، یتیم بچوں کو پہلے کھلایا پلایا، پھر تاریخ میں لکھا سچا واقعہ ہے کہ امام گوسفند کی شبیہ بن گئے اور دونوں ہاتھوں کے بل زمین پہ چلنے لگے اور بچوں کے سامنے گوسفند کی آوازیں نکال کر امام وقت بچوں کو ہنسا رہے تھے. یعنی جیسے جیسے گوسفند کی آوازیں نکالتے تھے یتیم بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آتی جاتی تھی. خبر نے کہا آقا آپ نے دو کام کیا، مجھے اس کی حکمت سمجھ میں آئی. آقا یہ بتائیے، پہلی بات یہ کہ آپ نے بچوں کو کھلایا کیوں؟ اتنا سارا سامان گھر سے کیوں اٹھا کے لے گئے؟ مولا نے فرمایا اجر و ثواب کے لیے. کہ یا علی آپ نے بچوں کو ہنسایا کیوں؟ عجیب و غریب جملہ کہا علی نے. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا قمر جب میں گھر میں داخل ہوا تھا تو یہ بچے یتیمی کا افسوس کر کے رو رہے تھے. میں نے چاہا کہ میرے سامنے کوئی یتیم بچہ گریہ کرتا ہوا نظر نہ آئے، اس لیے قمر میں نے ان بچوں کو ہنسایا. اللہ اللہ عزادار آپ کا ذہن وادی تصورات کے اس منزل تک پہنچ گیا جہاں تک میں آپ کو لے کے جانا چاہتا تھا. علی نے کہا قمر میں نے ان بچوں کو ہنسایا اس لیے تاکہ ان بچوں کو یتیمی کا احساس کر کے علی کے سامنے رونا نہ آئے. اللہ اللہ یا علی غیروں کے یتیم بچے اگر آپ کے سامنے گریہ کرے ہیں خدا کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. یا علی غیروں کے یتیم بچے اگر آپ کے سامنے ہوئے تو آپ سے گریہ دیکھا نہ جائے جب آپ کی پوٹی عصر عاشور کے بعد جب آپ کی سکینہ عصر عاشور کے بعد شام غریبہ میں اپنے باجا کو یاد کر کے روز بابا آپ کے بعد تماچے مارے گا. بابا آپ کے بعد خوشوائی بابا کان کی لبیں اتنی زخمی ہے کہ اب تک میرے کانوں سے ہو. یا علی آپ سے یتیموں کا گریہ برداشت نہ ہوا لیکن یہ بچی شام غریبہ بچی آگے کہتی چوپی اماں ہمیں گھر جانا. چوپی ہمیں گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ میں جس بچی کو وطن جانے کا اتنا شوق تھا کہ درے زندان پہ بیٹھ کے بچی گھڑیاں تکتی رہتی تھی ارے کب ہم وطن جائیں گے، اس کی قسمت نے وفا نہ کی. اس بچی کو اپنے وطن مدینہ جہنم نصیب نہ ہوا. عزادارو جب شام میں یزید کے خلاف شورشیں بپا ہونے لگی، لوگ علم بغاوت بلند کرنے لگے. یزید کو مشورہ دیا گیا کہ اب ان قیدیوں کو رہا کر دیں ورنہ شام میں انقلاب آ جائے گا. یزید نے سید سجاد کو بلوایا. اے سید سجاد ہم تمہیں رہا کرنا چاہتے، یہ بتاؤ رہا ہو کے شام میں ٹھہرو گے یا مدینے جاؤ گے؟ کہ یزید رکا میں اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ کر لوں. سید سجاد سے رات صحت کے قریب ہے. اے پھوپھی اماں یزید نے حکم رہائی صادر کر دیا ہے، یہ بتائیے رہا ہو کے شام میں رہیے گا یا مدینے جائیے گا؟ زینب نے کہا اے سید سجاد ہم مدینے جائیں گے بیٹا، مگر یزید سے کہنا کہ جب سے میرا ماجایا مارا گیا ہم نے جیون کے اپنے سوگواروں کا اپنے شہیدوں کا خاتم نہیں کیا، ایک مکان خالی کرا دے جس میں ہم جیون کے اپنے ماجائے کا ماتم کر سکے. لو جاتا ایک مکان خالی کیا گیا، 7 دن تک اور ماتم ہوتا رہا. عزادارو مدینے جانے کا حکم ملا. سید سجاد نے کہا یزید ہمارا لوٹا ہوا مال و اسباب لوٹا ہوا مال و اسباب واپس کر دے. یزید نے کہا میں تمہیں اس کی عوض خزانہ دوں گا، مال و جواہرات دوں گا. علی کی نافلی تڑ گئی یزید ماں اللہ آؤ تقتل عظیمت و عدینی مالن. اے یزید تو کتنا بے حیا ہو گیا، میرے ماجائد کو ذبح کر دیا اور مجھے مار دیا. اللہ عزادارو
माल व असबाब वापस आना शुरू हुए। जब नहीं उन्हीं माल व असबाब में जब एक नन्हे से चादर आए, ज़ैनब ने जिंदान करो किया, सकीना मदीने चलो, बेटी चादर है वापस। बेटी को जब मदीने जाने का बहुत शौक था, बेटी चादर आगे उठो अपनी चादर ले लो। अज़ादारों शुहदा के सराहना शुरू हो गए। एक एक शहीद का सर आता जाता था। बीबी बढ़ के ले लिया करती थी। कासिम का सर आया, परवा ने बढ़ के ले लिया। अकबर का सर आया, मादर अकबर ने बढ़ के ले लिया। हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने बढ़ के अपने माजाए का सर लिया। अज़ादारों दो छोटे छोटे सर रह गए, जिनका लेने वाला कोई न था। शाम की एक औरत ने कहा, अरे क्या इन बच्चों की मांगो? ज़ैनब ने कहा, ऐ बीबी, ऐसा न कहना, इन बच्चों की मां ज़ैनब अभी जिंदा है, मगर इन पर रोए। या ज़ैनब अपने मां जाए।